ہمارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس رب کبریا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور تم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم لوگوں نے انہیں لفظ اف تک بھی نہیں کہنا، اور تم نے اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے عزت، احترام اور ادب سے بات کرنی ہے۔ اپنے کندھے، اپنے بازو اپنے والدین کے آگے جھکا دیا کرو، اور ان سے شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آیا کرو، اور اپنے رب سے کہا کرو، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا اٹھا کے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کانپتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ میرا اور آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی اثاثہ بھی ہے۔ قدم قدم پہ رب کبریا کی نعمتیں ہمیں سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور رب کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت میرے اور آپ کے گھر کی آن شان بان، مہکتے پھول اور کلیاں جنہیں معاشرے کے اندر ماں یا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کا نعم البدل ہے۔ اولاد اگر اللہ واپس لے لے تو بدلے میں اور اولاد دے سکتا ہے، بیوی اللہ واپس لے لے بدلے میں اور بیوی دے سکتا ہے، مکان انسان سے چھن جائے مکان دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، پیسہ انسان سے لٹ جائے پیسہ دوبارہ لٹایا جا سکتا ہے، انسانی جسم کا حتیٰ کہ کوئی اعضاء کٹ جائے مصنوعی اعضاء لگایا جا سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک یا دونوں اللہ واپس بلا لے، پھر انسان قیامت کی دیواروں تک اس نعمت کے لیے تڑپتا اور ترستا ہی رہ جاتا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، مگر یہ ماں اور باپ دوبارہ زندگی میں انسان کو
واپس نہیں مل سکتے۔ انسانی زندگی میں اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد میرے اور آپ کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کے میرے اوپر احسانات ہیں، لوگوں وہ یا میری ماں کے میرے اوپر احسانات ہیں یا میرے باپ کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ خود بھوکی رہ لے گی لیکن اپنے بچے کو بھوکا گوارا پسند نہیں کرتی، خود جاگ لے گی لیکن اپنے بچے کی نیند کے لیے واری واری اور صدقے جاتی ہے، خود خون پسینہ ایک کر کے بھوکا رہ لے گا، 8 9 گھنٹے کی مشقت برداشت کر لے گا، ذہن میں دل میں سوچ اور فکر یہی ہے کہ میرے بچے کا کچھ بن جائے۔ ہم نے تو جیسی تیسی گزارنی ہے گزار لی، لیکن بچوں کا مستقبل سنور جائے، اسی غم اور فکر میں ماں باپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں۔ اسی غم اور فکر میں ماں اور باپ کے چہرے کے اوپر جھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی غم اور فکر میں ماں کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور باپ کی داڑھی اور سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کو رب کبریا کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اس باپ کو رب کبریا کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے باپ کی رضا رب کی رضا اور باپ کی ناراضگی رب کبریا کی ناراضگی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہونے کے لیے چڑھتے ہیں، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا نبی نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا نبی نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بظاہر نبی کسی سے بات نہیں کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ہم کلام نہیں ہیں، نبی سے گفتگو کرنے والا سامنے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار فرماتے ہیں راغیما انف راغیما انفن راغیما انفن، اس بندے کی زندگی برباد ہو گئی، اس بندے کا چہرہ خاک آلود ہو گیا، اس بندے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ تڑپ کے پوچھتے ہیں یا اللہ کے رسول کس بد نصیب کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور مجھ محمد کو رب کبریا نے ان بد دعاؤں میں آمین کہنے کے لیے بولا ہے، اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ ایسا شخص کہ اس کی زندگی میں اس کے بابام میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، ایسے بندے کی بدبختی ہے، ایسے بندے کی تباہی ہے، ایسے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہیں۔ تو میں نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ صحابی رسول آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما حق الوالدین، میرے اوپر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، او میرے صحابی ماں باپ تیری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پوچھنے والے سمجھ لے یہی تیری زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں،
اور یہی دو ہستیاں تیری زندگی اور تیری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہما جنتک و نارک، ان کی خدمت کر کے تو اللہ کی جنت بھی لے سکتا ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کا دل دکھا کے تو اللہ کی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اور ماں باپ میرے اور آپ کے لیے وہ ہستی ہیں۔ لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام رکھا ہوا ہے۔ کوئی باب الصلاۃ ہے، وہ دروازہ خاص نمازیوں کے لیے ہے کہ یہاں سے نمازی گزر جائیں۔ کوئی باب الصدقہ ہے کہ اس دروازے سے صدقہ و خیرات کرنے والے گزر جائیں۔ کوئی باب الریان ہے کہ اس دروازے سے روزہ رکھنے والے گزر جائیں۔ حیران ہو جائیں آپ لوگ، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیان میں دروازہ رکھا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کی سچی اور سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیان میں دروازہ، اس دروازے کا نام ہی اللہ نے باب الوالد رکھ دیا ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی گزر سکیں گے۔ اس دروازے سے آواز آئے گی، اس دروازے سے ان خوش نصیبوں کو پکارا جائے گا جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو نہ ستایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اس باب الوالد سے نیک فرما بردار اولاد کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔